اگر ہم اس دنیا کے سب سے طاقتور پرندے کی بات کریں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے گولڈن ایگل کا نام ہی آتا ہے، جس کے مضبوط پنجوں اور چونچ سے کوئی بھی شکار نہیں بچ سکتا۔ لیکن ایک ایسا پرندہ بھی ہے جو آگ سے پیدا ہوتا ہے اور آگ کے شعلوں میں ہی مل جاتا ہے۔ وہ ایسا پرندہ ہے جس کی زندگی لافانی ہے، وہ تمام پرندوں کا بادشاہ ہے۔ کیا عربی داستانوں کا یہ پر اسرار پرندہ صرف ایک افسانہ ہے یا قدیم زمانے میں یہ سچ میں وجود رکھتا تھا؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم دنیا کے سب سے پر اسرار پرندے سیمرغ یعنی فینکس کے بارے میں جانیں گے۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ویسے تو دنیا میں نہایت ہی خوبصورت اور طرح طرح کے پرندے موجود ہیں جو کائنات کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتے ہیں، لیکن ان سب میں ایک پرندہ ایسا بھی ہے جو اپنی دلچسپ اور حیران کن خصوصیت کی وجہ سے صدیوں سے زیر بحث رہا ہے، جسے سیمرغ یا فینکس کہتے ہیں۔ لوگ اسے فائر برڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ عربی اور فارسی زبان میں اسے انکا یا کوکلس کہتے ہیں۔ آریہ لوگ اسے امر پکشی کے نام سے جانتے ہیں اور ترکش لوگ اسے توغرل یا ہما کہتے ہیں۔ یہ پرندہ اپنی غیر معمولی لمبی عمر کی وجہ سے مشہور ہے۔ دراصل اس کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی بھی کہی جا سکتی ہے۔ اس پرندے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پرندہ 500 سے 600 سال تک زندہ رہنے کے بعد خود کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے اور اسی راکھ سے اس کی نسل کا نیا پرندہ جنم لیتا ہے۔ اس پرندے کے متعلق ہر قوم اور تہذیب میں کہانیاں مشہور ہیں، خواہ وہ چین ہو، عرب ہو یا پھر بھارت۔ مورخین کے مطابق پہلے یہ پرندہ عرب کی سرزمین پر پایا جاتا تھا اور عرب کی اونچی اور ویران چوٹیوں میں اس کا بسیرا ہوتا تھا۔ یہ پرندے کوہ کاف میں رہتے تھے، جو کہ قدیم زمانے کا ایک پر اسرار اور طلسماتی شہر تھا۔ کہتے ہیں کہ اس پرندے نے کبھی زمین پر قدم نہیں رکھا۔ یہ اس قدر اونچائی میں اڑتا تھا کہ کوئی بھی شخص اسے نہ دیکھ پاتا تھا۔ سیمرغ انتہائی خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کے پر جامنی رنگ کے اور اس کی دم نیلی، سبز اور سنہری رنگ کی ہوتی ہے۔ یہ دیکھنے میں کسی بڑے عقاب کی مانند ہوتا ہے۔ سیمرغ دنیا کے تمام علوم سے واقفیت بھی رکھتا ہے اور بہت وفادار ہوتا ہے۔ 5ویں قبل مسیح میں ہیروڈوٹس نے لکھا تھا کہ عرب لوگ ایک ایسے پرندے میں یقین رکھتے ہیں جسے میں نے صرف تصویروں میں دیکھا ہے، اور ہر 500 سالوں کے بعد یہ پرندہ خود کو جلا کر نیا جنم لیتا ہے۔ سیمرغ کے آنسو بیماریوں کے علاج کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے۔ ان کے آنسوؤں میں بہت سے مرض کی شفا رکھی گئی تھی۔ اسلامی تصوف میں سیمرغ کو ایک اہم مقام حاصل ہے اور صوفیہ کرام نے اس پرندے کو اپنا موضوع کلام بھی بنایا ہے۔ لہٰذا ایران کے مشہور صوفی بزرگ خواجہ فرید الدین عطار نے اپنی ایک مشہور کتاب میں بھی سیمرغ کا ذکر کیا ہے۔ اس کتاب میں ایک دلچسپ حکایت موجود ہے، جس کے مطابق ایک دفعہ دنیا کے تمام پرندے، ہر اقسام اور ہر نسل کے پرندے ایک جگہ جمع ہوئے۔ سب نے کہا کہ زمانے میں اس وقت کوئی بھی ملک بادشاہ سے خالی نہیں ہے، مگر ہماری قوم کا کوئی بھی بادشاہ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں رائے مشورہ کر کے اپنا بادشاہ مقرر کرنا چاہیے۔ چنانچہ تمام پرندے سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور اس میٹنگ کا آغاز ہوا۔ ہدہد جو اب تک اس میٹنگ سے غیر حاضر تھا، وہ اس اجتماع میں آیا۔ ہدہد وہ پرندہ تھا جسے اللہ نے عقل کامل عطا کیا تھا اور وہ ہر نیکی و برائی سے آگاہ تھا۔ ہدہد نے کہا، اے پرندوں کی جماعت، بے شک میں پیغام رساں بھی ہوں اور غیب کی باتیں بھی بتاتا ہوں۔ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی رہ چکا ہوں اور ان سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ میں تم سب میں سے زیادہ عزت اور مقام رکھتا ہوں۔ میں کئی وادیوں، پہاڑوں اور بیابانوں میں رہ چکا ہوں۔ میں اس پرندے کو جانتا ہوں جو ہم سب کا بادشاہ ہے۔ اگر تم میرے پیچھے چلو تو میں تمہیں اس تک پہنچا سکتا ہوں۔ بے شک ہم سب کا بادشاہ وہی پرندہ ہے جس کا نام سیمرغ ہے اور وہ کوہ کاف کی وادیوں میں رہتا ہے۔ وہ تمام پرندوں کا سلطان ہے، مگر اس تک پہنچنے کا راستہ بہت مشکل اور طویل ہے۔ راستے میں بہت سارے خطرات، دریا اور خشک زمینیں آتی ہیں۔ اس راستے پر چلنا کسی مضبوط دل والے اور حوصلہ مند پرندے کا کام ہے۔ لہٰذا پرندوں کے سلطان سیمرغ کے بارے میں جان کر تمام پرندے اس کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہو گئے۔ اس کے دیدار کے شوق نے ان کے اندر جوش و جذبہ پیدا کر دیا۔ چنانچہ تمام پرندوں نے اس راستے پر چلنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ سفر شروع کرنے سے پہلے ہدہد نے اس راستے کی تفصیل بتائی۔ اس نے بتایا کہ اس خطرناک راستے میں تمہیں 7 وادیوں کو پار کرنا ہوگا، جو کہ تمام کی تمام نہایت خطرناک اور ان کو پار کرنا انتہائی مشکل ہے۔ یہ سننے کے بعد تمام پرندوں نے سفر کا آغاز کیا۔ اس سفر کے آدھے راستے میں تمام پرندے تھک کر چور ہو گئے۔ ان میں سے کچھ بیمار پڑ گئے تو کچھ کی حالت خراب ہو گئی۔ بلبل، طوطا، چکور، باز اور دوسری اقسام کے پرندوں نے راستے میں ہی ہار مان لی۔ پرندوں کے بال اور پر خون آلود ہو گئے۔ انہوں نے ایک ایسا راستہ دیکھا جس کی کوئی انتہا نہ تھی۔ ان سب پرندوں کی کمر ٹوٹ کر رہ گئی۔ ہزاروں پرندے درد اور تکلیف برداشت نہ کرنے کی باعث راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ پرندوں کی حالت دیکھ کر دوسرے پرندوں نے ہدہد سے کہا، ہم اتنی مشکل وادی کو پار نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہدہد نے ان وادیوں کے درمیان ایک جگہ پڑاؤ ڈالا
اور تمام پرندوں کو جمع کیا۔ ہدہد نے کہا میں نے تم سب سے پہلے ہی کہا تھا کہ سی مرغ تک پہنچنا اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن تم مجھے اپنا رہبر مان کر میرے پیچھے چلتے رہو اور ان مشکلات و خطرات کا ڈٹ کر سامنا کرو۔ یاد رکھو اگر دنیا اور آخرت میں لافانی ہونا چاہتے ہو تو تمہیں اس بادشاہ تک لازمی پہنچنا ہوگا۔ اس کے ایک پر کی چھاؤں تمہاری تمام تکلیفیں دور کر دے گی اور تمہاری قسمت کو پلٹ دے گی۔ اس کے بعد ہدہد نے کہا اے پرندوں کی جماعت، اس دنیا میں تمہیں کچھ دن ہی رہنا ہے، پھر ایک دن تو تمہیں موت ضرور آئے گی، لہذا دنیا کی نجاست میں کیڑوں کی طرح مرنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے سلطان کی بارگاہ میں جا کر شہید ہو جاؤ اور عزت کی موت مرو۔ ہدہد نے کہا کہ اس فانی دنیا کی محبت اپنے دلوں سے نکال دو، تمام خواہشات کچل ڈالو، اپنے دلوں کو پاک کرو، دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو جاؤ، اپنے حوصلے بلند کرو اور اس خیالی دنیا سے بیزار ہو جاؤ۔ پرندے پھر سے حوصلہ مند ہو گئے اور ہزاروں لاکھوں پرندے صف با صف قطار در قطار ہدہد کے پیچھے چلنے لگے۔ آخر کار نہایت مشکلات کے باعث پرندوں نے اس مشکل راستے کو پار کر لیا۔ اس لمبے سفر میں ہزاروں لاکھوں پرندوں میں سے صرف 30 پرندے کوہ کاف تک پہنچ پائے۔ ان تمام وادیوں کو پار کرنے کے بعد وہ کوہ کاف میں داخل ہوئے۔ اس وادی میں داخل ہونے کے بعد جب انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا تو ان کے جسم پر بال اور پر موجود نہ تھے، ان کا جسم آگ میں جل رہا تھا۔ تمام پرندے فانی ہو چکے تھے۔ دراصل انہیں ایک نئی زندگی مل گئی تھی۔ انہیں کوہ کاف میں پہاڑوں کی ایک چوٹی پر سیمرغ نظر آیا۔ جب وہ سیمرغ کے پاس گئے اور غور سے اسے دیکھا تو انہیں اس میں اور خود میں کوئی فرق دکھائی نہ دیا۔ اس منزل تک پہنچ کر ان کا کوئی رہبر نہ تھا، نہ کوئی ان کا راستہ، وہ خود لافانی ہو چکے تھے۔ لہٰذا اب انہیں پتا چلا کہ جس سیمرغ کی انہیں تلاش تھی دراصل وہ خود ہی ہیں۔ خواجہ فرید الدین عطار نے اس عبارت کے ذریعے تصوف کا مکمل مقدمہ پیش کر دیا ہے، یعنی کس طرح ایک بندہ دنیاوی خواہشات، نفس پرستی، انا اور ہر چیز کو نیست و نابود کر دینے کے بعد تصوف کی تمام منزلوں کو سیر